السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون ایوری ون۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ بس صبر کرنا سیکھ لیجئے، وقت بدل جائے گا کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ صبر بے بسی کا نام نہیں ہے، صبر بزدلی کا نام نہیں ہے، صبر ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے۔ صبر کیا ہے؟ یہ مخالف حالات میں اپنے جذبات پر قابو رکھنے کا نام ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا عنوان بھی صبر ہی ہے۔ اس سبق کے ذریعے آپ کو اس بات کی پوری جانکاری حاصل ہوگی کہ صبر کس چیز کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام ابو طلحہ تھا۔ ان کی اہلیہ یعنی بیوی وہ بہت ہی نیک تھی۔ ان کا ایک ننھا بچہ تھا اور وہ بچہ بہت ہی پیارا تھا، لیکن کیا ہوا، ایک دن وہ بچہ بہت بیمار ہو گیا اور چند دنوں میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ماں کو اس بچے کے انتقال سے بہت صدمہ ہوا، مگر وہ بڑی صابر تھی، یعنی صبر کرنے والی تھی۔ اس نے کیا کیا، بچے کی لاش کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا اور گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ جب اس کے میاں گھر تشریف لائے تو ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی والد نے بچے کی خیر و عافیت دریافت کی تو بیوی نے ٹال دیا، اور جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو بیوی نے کہا، میاں اگر کوئی شخص امانت کے طور پر آپ کے پاس کوئی چیز رکھ دے اور کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ اپنی چیز واپس مانگ لے تو کیا انکار کرنے کا حق حاصل ہے ہمیں؟ تو میاں نے جواب دیا، ہرگز نہیں، جب اصل مالک اپنی چیز طلب کرتا ہے تو بھلا انکار کی کیا گنجائش؟ آپ کی بیوی نے ہمت کی اور بولی، وہ ہنستا کھیلتا بچہ جو اللہ نے امانت کے طور پر ہمارے پاس رکھا تھا وہ واپس لے لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو صبر کرنے کے لیے کہا اور بچے کے کفن دفن کا انتظام کرنے کی تلقین فرمائی۔ جب وہ اس ذمہ داری سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں سارا قصہ سنایا۔ میاں بیوی کے اس صبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے اور اللہ سے دعا فرمائی اور پھر حضرت ابو طلحہ کے گھر میں ایک اور بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور یہی بچہ یعنی عبداللہ بڑے ہو کر بہت بڑے عالم اور باعمل بزرگ ہوئے، جنہوں نے اپنے ماں باپ دونوں کا نام روشن کیا، اور اللہ نے ان کی ماں کو صبر کا بہت بڑا اجر دیا۔ اب آپ کو صبر کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ شکریہ۔